جو میں آج عمل بتاؤں گا یہ کسی انسان کو راضی کرنے کے لیے منانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جہاں کوئی انسان کسی بات پہ آپ سے ناراض ہو گیا ہو، مان نہ رہا ہو، تمام کوششیں کر کے آپ دیکھ چکے ہوں، تو اس عمل کو ایک دفعہ ضرور کرنا ہے۔ اس عمل کو دو طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ پہلے طریقے میں چینی دی جاتی ہے اور خود کھا لینی ہوتی ہے۔ دوسرے طریقے میں وہی چینی کسی دوسرے انسان کو کھلانی ہوتی ہے۔ مکمل طریقہ میں بتاؤں گا، پوری ویڈیو دیکھیے گا تاکہ فائدہ مل سکے۔ جہاں کوئی انسان جسے آپ چاہتے ہو، خاص کر جسے دل سے محبت کی ہو، اگر وہ ناراض ہو جائے تو انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ دوسرا انسان آ کے اگر اس نے غلطی کی ہے تو وہ منا لے۔ لیکن اگر یہی منانا یا ناراض ہونا بڑھتا جائے تو یہ قدورتیں بڑھا دیتا ہے، یہ جو ہوتا ہے آپس میں محبت وہ ختم کر دیتا ہے۔ انسان کو اپنی زندگی بالکل ایسے لگنا شروع ہو جاتی ہے کہ جیسے وہ قید بن بھی ہو، جسے انسان چاہ رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ زندگی میں نہیں ہے تو زندگی بالکل ایسے بدلتی ہے جیسے انسان کسی بھنور میں دھستا جا رہا ہو۔ انسان کی ایک ایک پل جو ہے وہ بالکل ایسے ہی گزر رہا ہوتا ہے جیسے انسان جو ہے وہ بڑی مشکل سے وقت گزار رہا ہو، کیونکہ جب تک وہ جسے چاہتا ہوتا ہے اسے نہ پالے یا اس سے بات نہ کر لے یا وہ آ کے بات نہ کر لے، دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو آج میں عمل بتا رہا ہوں اس کے بارے میں عامل صغیر اکبر یہ فرماتے ہیں کہ اس عمل کو اگر انسان زندگی میں ایک بار کسی انسان کے لیے کر لے تو وہ انسان کبھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ راضی نہ ہو۔ منانے سے خدا مان جاتا ہے، تو انسان کو منانا اس عمل کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ ساتھ انہوں نے ہدایات کی ہیں کہ اس عمل کو بار بار نہ کیا جائے۔ اس کی وجہ ہے کہ بار بار کرنے سے یہ اثر نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ ایک انسان پہ کیا، اگلی بار آپ کسی اور انسان کے لیے کرے تو وہ اثر نہیں رہتا۔ زندگی میں اسے ایک بار کر لینا کافی ہوتا ہے۔ اگر بار بار کریں گے تو آپ چاہیں گے کہ میں اس سے زیادہ فائدہ حاصل کروں، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ منایا جا سکتا اور وہ راضی رہے با، یہ نہیں ہوتا دوبارہ ضرورت پڑے گی کسی عمل کی۔ تو اس لیے اسے زندگی میں آپ نے ایک دفعہ کرنا ہے۔ کرنا کس طرح، تھوڑا سا میں وہ طریقہ بھی سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو مشکل پیش نہ آئے۔ کہ اس میں ایک تو سورہ کوثر جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ اگر انسان سورہ کوثر پڑھنے کے بعد جو وظیفہ بتاؤں، سورہ نساء کی آیت کا کچھ حصہ وہ بتاؤں وہ پڑھیں اور اس چینی کو خود کھا لیں تو دوسرا انسان آپ کو لازماً منانے کے لیے آتا ہے۔ اگر وہی چینی کسی چیز میں ڈال کے اس انسان کو کھلا دی جائے تو یقین کریں وہ انسان ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے جو آپ کی خواہش ہو، ناجائز مقصد کے علاوہ ہر مقصد کے لیے پھر عمل کام کرتا ہے۔ منانا یا نہ منانا ایک الگ چیز ہے، تو اس لیے ایک پہلے طریقے سے عمل کرنا بہتر ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ زیادہ طاقت بڑھا لیتا ہے، تو اتنی ضرورت ہی نہیں ہوتی کسی کو۔ عمل کو شروع میں جب کیا جاتا ہے سورہ کوثر کو 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جب شروع کرنا ہے سب سے پہلے سورہ کوثر کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے تھوڑی سی، 1 چمچ سے کم بلکہ چینی لیں، آدھا چمچ بھی بہت ہے، چند دانے بھی بہت ہیں، ان پہ پھونک مار دینی ہے 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد، اور 3 دفعہ اس انسان کا نام لینا ہے جس پہ عمل کر رہے ہیں۔ 3 دفعہ نام لینے کے بعد آنکھیں بند کر کے نام لیا جائے گا۔ سورہ کوثر چاہے آنکھیں کھلی رکھ کے پڑھ لیں، تنہائی والی جگہ پہ کریں، کسی کے سامنے نہ کریں، کسی کو بتا کے نہ کریں۔ جب آپ سورہ کوثر 3 دفعہ پڑھ لیں اس کے بعد نام لیں کہ پھر دوبارہ آپ نے پھونک مارنی ہے، پہلے سورہ کوثر پڑھنے کے بعد ماری تھی، اب آپ نے نام لینے کے بعد مارنی ہے۔ کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 128 پہ 27 کو صرف اور صرف 128 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ وَاسْلُوبْهُ خَيْرٌ، اس طرح آپ نے پڑھ کے
آپ نے دوبارہ اسی چینی پہ پھونک مار کے وہ چینی کھا لینی ہے۔ جب آپ وہ چینی کھائیں گے اس کے بعد تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے دوبارہ اس انسان کا نام لیں گے، پر دل میں دعا کرنی ہے کہ وہ انسان آپ کو منائے۔ انشاءاللہ وہ منانے کے لیے لازم منائے گا۔ اور اگر یہی چینی جو آپ نے عمل کی آپ کے سامنے موجود ہے کسی چیز میں دوسرے انسان کو کھلا دیتے ہیں، تو یقین کریں اس کا اثر مزید بڑھ جاتا ہے، بہت زیادہ ہو جاتا ہے، کئی گنا بڑھ جاتا ہے، ہر بات دوسرا انسان مانتا ہے۔ عمل وہ ایک دن کر لینا پہلے طریقے کے مطابق کافی ہوتا ہے، دوسرے طریقے کے مطابق اس کے دن بڑھائے بھی جا سکتی ہیں۔ پہلا طریقہ جو ہے اس میں ایک دن کا عمل کافی ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں تو اثر کم ہو جاتا ہے۔ باقی اجازت کے لیے ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب نہ کیا ہو ضرور کر دیں، اور گھنٹی کے نشان پہ لازماً دبایا کریں۔ فائدہ ہو تو اللہ کی ذات کا شکر ادا کیا کریں، وہی ذات فائدہ دینے والی، اور دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور جمعرات کی خاص دعا میں اپنا نام شامل کرانے کے لیے اپنا نام ضرور کمنٹس میں چھوڑا کریں۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، صرف اور صرف نام چھوڑنا ہوتا ہے، اور اللہ کی ذات فضل کرتی ہے۔ اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کے نیک ہدایت پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔